یہ غفلت کب تک ہے؟ تمہیں مہلت دیے بغیر طلب کر لیا جائے گا۔ تم پر خدا کی قسم ہے، اپنی زندگی کو تیاری میں مصروف کر دو اور اپنے برے اعمال کی اصلاح کر لو۔ اپنی موت کے منتظر رہو۔ دنیا نے تمہیں کوچ کا الارم دے دیا ہے اور تم اجل سے کھیل رہے ہو، حالانکہ یوم حساب تمہارے سر پر ہے۔ گناہوں کے وزنی ہونے پر اور رفیق بد پر حسرت ہے، تیاری کی کمی ہے اور راستہ کی دوری پر افسوس ہے۔ اے دنیا کی توجہ سے دھوکے میں پڑنے والے، اس کی جھوٹی آس کے فتنہ میں مبتلا ہونے والے، تو سیدھے راہ سے بھٹک گیا ہے۔ تو کب تک توبہ کو ٹالتا رہے گا؟ تو اس ٹال مٹول میں معذور نہیں ہے۔ کب تک تیرے متعلق کہا جاتا رہے گا یہ آزمائش اور دھوکے میں پڑا ہے؟ نیکی کمانے کے اوقات گزرتے چلے جا رہے ہیں اور تو ان اوقات کو ضائع کرتا چلا جا رہا ہے۔ تو اپنے کو مقبول سمجھتا ہے، تو اپنے کو ملنے والا جانتا ہے یا دور کر دیا جانے والا؟ تو کیا دیکھتا ہے کل کو بہترین سواریوں پر ہوگا یا منہ کے بال گھسیٹا جائے گا؟ اللہ کی قسم، ہلکے پھلکے اعمال سے لوگ کامیاب ہو گئے اور بیکار لوگ وہاں پر نقصان میں پڑنے والے ہیں۔ میں حیران ہوں، تمہیں گناہوں میں مصروف ہی دیکھتا ہوں۔ کیا تو نے آخرت کے حساب سے امان لے رکھی ہے؟ تو غافل مت ہو، تیرا دن بھی آنے والا ہے، تیری عمر بھی قریب ہے۔ تیرا دوست جلدی سے تیرے لیے قبر کھودے گا، تمہارا پڑوسی بھی آ جائے گا، وہ غسل دینے والے کو لائے گا، تمہاری میت تک پہنچ جائے گا، تجھے غسل دیا جائے گا اور بوسیدہ ہونے کے لیے کفن پہنا دیا جائے گا۔ تیرے اہل و عیال تیرے پاس الوداع کے لیے آئے ہوں گے، تجھے الوداع کہیں گے اور تیرے لیے ان کے دھوکے کے آنسو بہیں گے۔ خدا کا خوف کر، کیونکہ جو شخص اس سے ڈرتا ہے جنت میں رہتا ہے اور جنت کا فرشتہ رضوان کا پڑوسی بنتا ہے۔ جنت میں رہے گا جس کی نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی، اس کی روح خوشبو سے معطر رہے گی، اور جو نافرمانی کرے گا اس کے لیے دوزخ ہے جس کا نام بھڑکنے والی ہے، جو چہرہ بھون ڈالے گی اور بدن جلا ڈالے گی۔ ہم روتے ہیں اور ہمیں رونا ہی چاہیے کہ ہمارے گناہوں کی باز پرس نہ ہو۔